اور آپ کے لیے آج کا شو بھی بہت اسپیشل ہے. ناظرین آج کا جو شو ہے ویسے ہی میں آپ کو کہوں گی کہ اسٹارٹ ہی ہم دبنگ ایک ایسے ٹاپک سے کریں گے جس سے مجھے لگتا ہے مجھ سے تو بڑی ساری عورتیں ناراض ہو جائیں گی، بینگ مائی سیلف عورت، بٹ اس کے باوجود مجھ سے عورتیں بہت ناراض ہونے والی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ جو عورت کی آزادی کے پر بات ہو رہی ہوتی ہے نا ہر وقت. آپ کو پتہ ہے مارچ جیسی آتا ہے، ویمنس ڈے آتا ہے، تو ساری عورتیں جو ہے نا باہر مورچوں پہ نکل جاتی ہیں اور مارچ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، میرا جسم میری مرضی، میں جوتے پالش نہیں کروں گی، میں کام نہیں کروں گی، یہ میرا کام نہیں ہے، اپنے کپڑے خود دھو، اپنا کھانا خود پکاؤ، اپنے بچے خود پالو، جو بھی کام کرنے اپنے کام خود کرو، یہ میری جاب نہیں ہے. تو یہ والی جو باتیں ہیں عورتوں کی، یہ ہمارے کلچر سے بھی ہٹ کے ہیں اور ہمارے مذہب سے بھی ہٹ کے ہیں. اور جو ہمارے بزرگ، ہماری گھر کی بڑی امی، دادی، نانی، ان سب نے ہمیں جو تربیت دی، ہمیں جو سکھایا ہے، ان سب کے خلاف ہے. مگر یہ کون عورتیں ہیں جو میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو کروں، میں باہر جاؤں نہ جاؤں، میں کسی سے ملوں نہ ملوں، میں کام کروں نہ کروں، میں پارٹیز کروں، میں لڑکے دوست بناؤں، ان کے ساتھ گاڑی میں مجھے باہر لڑکے پک کرنے آئے اور میں ان کے ساتھ اپنے گھر سے چلی جاؤں. اس قسم کی جو آزادیاں ہیں کہ دادو بیٹا کہاں ہو، کیوں مجھ سے کیوں پوچھا، میری مرضی میری آزادی ہے، یہ والی جو باتیں چل رہی ہیں آج کل لڑکیوں میں، شادی شدہ خاتون میں، ٹھیک ہے، بیٹیوں میں، آئی ڈونٹ لائک اٹ یار. یہ سب چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک ایسا پلیٹ فارم جو روز ہم آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا سوشل ایشو لے کر آتے ہیں، مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ فضا آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتی، کیا آپ اس کو بھی پروموٹ کرتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ میں اس چیز کو کوئی پروموٹ نہیں کرتی، اسی وجہ سے اس کے خلاف شو کر رہی ہوں. آئی ڈونٹ لائک اٹ کہ یہ چیزیں عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ایسی برابری کا حصہ مانگیں جو ہمارا حق ہی نہیں ہے، جو ہمارا رائٹ ہی نہیں ہے، اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو بات رہی کامیابی کی، کام کرنے کی، باہر نکلنے کی، کچھ بننے کی، تو سب سے بڑی مثال حضرت ختیجہ سے ہی ہم لے لیتے ہیں کہ حضرت ختیجہ جو تھیں وہ سب سے زیادہ کامیاب بزنس ویمن تھیں، کام کرتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے اپنی مرضی سے انہوں نے شادی بھی کی تھی. نبی پاک سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے رشتہ جو تھا وہ بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی آزادی اس حد تک ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو خاوند ہے، اپنا جو لائف پارٹنر ہے، وہ سلیکٹ بھی کر سکتی ہے. اور وہ کام کرتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، وہ ایک کامیاب عورت تھیں. تو وہاں سے اگر سلسلہ ہم دیکھیں، لڑی دیکھیں، تو ادھر سے ہی ہمیں میسیجز شروع ہو گئے تھے کہ عورت بڑی پاورفل ہے. اس کے باوجود آج کے دور میں بھی بڑی ساری عورتیں ایسی ہیں، جیسے سب سے بڑی بات میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کروں گی، پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز جی. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ سارے محنت نہیں کرتے تھے، یہ کام نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے بڑی جیلیں کاٹی ہیں، بڑی محنت کی ہے، بڑی اسٹرگل کی ہے. ایسے سارے اور بہت بڑے بڑے نام ہیں. کرکٹ میں آپ دیکھ لیں عورتیں ایسی ہیں، اور ایسے ایسے کام کری. نور جہاں جی کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام بنایا، نام کمایا، پاکستان کا بھی نام روشن کیا. آج تک ان کو گاتے ہیں، سنتے ہیں ان کو. تو ایسے عورتیں جو ہیں سب کام کر رہی ہیں اور باہر نکل رہی ہیں. مگر آج جو شکوہ ہے لوگوں کو، اور اگر کوئی اس طرح سے فیمنزم چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے تو آج میرے ساتھ کال میں شامل ہوئیے گا، کیونکہ ہم آج پروگرام میں بات کریں گے ڈاکٹر نبیہ علی خان سے. اور وہ آپ کو پتہ ہے بڑے طریقے سے آپ کو پھر اپنی لینگویج میں سمجھاتی ہیں اور پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جو بات کرنی ہے کال کیجیے گا نبیہ سے. نبیہ آپ کو دبنگ طریقے سے سمجھائیں گی. آئی ہیو مائی ویری گڈ فرینڈ نبیہ. ہاؤ آر یو؟ مائی پلیزر. آپ کے شو میں آ کے ہمیشہ ہم خوش ہو جاتے ہیں. آپ خوش ہو جاتی ہیں، مگر لوگ آپ کو بہت جو ہے نا مجھے لگتا ہے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں. بہت اچھے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو مجھے پسند نہیں کرتے. اچھا. میں پسند کرتی ہوں ایسے لوگوں کو. میں چاہتی ہوں کہ ان میں سے بھی لوگوں میں اضافہ ہو جو مجھے پسند نہیں کرتے، کیونکہ حق اور سچ کی بات پہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم حق پر ہوگے، سچ پر ہوگے اور تمہاری مخالفت نہیں ہوگی تو تم مومن ہی نہیں ہو. تو میرے لیے تو یہ بڑے کردار کی اور بڑی جو ہے بات ہے کہ جو میرا مخالف ہے میں اس کو پھر اس کیٹیگری میں سمجھتی ہی نہیں ہوں. کیونکہ اگر میری بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس کو بھی غلط لیا جائے گا تو پھر وہ مخصوص طبقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر مسلمانوں میں جو ہے وہ کنسیڈر ان کا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے. ایک اسلامی معاشرہ آپ کو کردار کی بات بتا رہا ہے. آپ نے آج ٹاپک رکھا عورت کی آزادی. میں نے تو کہیں عورت کی آزادی نہیں پڑھی. میں نے عورت کا کردار پڑھا ہے، میں نے عورت کا مقام پڑھا ہے، میں نے عورت کی عزت پڑھی ہے. میں نے عورت کی آزادی نہیں پڑھی. اگر میں نے عورت کی آزادی پڑھی ہوتی تو شاید آج میں یہ کام نہ کر رہی ہوتی بیٹھی ہوئی. پھر میں بھی ان کی طرح آزاد ہوتی
اور کہیں جو ہے وہ جا کر اپنی مرضی جو ہے وہ کر رہی ہوتی. میں نے اپنے والدین کی مرضی بھی دیکھی, اپنے تعلق والوں کی مرضی بھی دیکھی, سب کی مرضی کا احترام کیا اور اپنی مرضی بھی دیکھی. لیکن سیکھا میں نے اسلام سے, کیونکہ جہاں پر اسلام نہیں ہے, جہاں پر آپ کا کردار ہے, وہاں پر بالکل صفر ہو جاتا ہے. عورت کا کردار اور مقام اسلام نے دیا ہے, سب سے پہلا دین جس نے عورت کو مقام دے دیا. آپ حضرت خدیجہ کی جو ہے وہ بات کر رہی تھی, تو وہ سب سے پہلی جو ہے وہ آپ دیکھیں بزنس وومن جنہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا. اس وقت میں نبی پاک آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئیں کہ جس وقت میں انہیں ان کی بہت ضرورت تھی. اس وقت ایک خاتون جو ہے تاجر, جنہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے جو ہے وہ, اور انہوں نے بھی اس پیغام کو قبول کیا اور دونوں کی بہت خوبصورت جوڑی رہی. تو یہاں سے ہمیں اسلام سے یہ بھی ملا کہ اگر عورت بڑی ہے اور مرد چھوٹا ہے تو یہ بہترین جوڑی ہے. اسلام کی اگر بہترین جوڑی ہے تو انسان کی بھی بہترین جوڑی ہے. میں نے کبھی اسلام سے ہٹ کر بات نہیں کی. جو لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, جانتے ہیں, وہ عورت کی آزادی کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. میں عورت کی آزادی نہیں مانتی. کون سی آزادی؟ آپ آزاد ہیں, یہاں بیٹھی ہیں, پروگرام کر رہی ہیں. میں آزاد ہوں, صبح اٹھ کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی والدہ کو بتا کے پروگرام میں آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئی ہوں. ہر بندہ جو ہے وہ آزاد ہے, آزاد خیال ہے, کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کون سی آزادی ہے کہ میری مرضی میں کھانا پکاؤں نہ پکاؤں, میری مرضی میں کچھ کروں؟ آپ کو کون کہہ رہا آپ کھانا پکائیں؟ اگر آپ نہیں پکانا چاہتی تو گھر والے تو آپ کو نہیں اس میں جو ہے وہ کہتے اپنا کھانا خود پکا لو, اپنے کپڑے خود دھو, جوتے خود پالش کرو. کس چیز کی مرضی چاہیے؟ یہ بہت ہے. کس چیز کی مرضی ہے؟ بچے پیدا کرنے کی مرضی ہے تو پھر تم اپنا جو ہے وہ یہ جو سرکل ہے, جو فطرت ہے, اس کو تبدیل کر لو. پھر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اخذ کرو جس میں تمہیں بچے پیدا کرنے بھی نہ پڑے. اب اگر بچے پیدا کر رہی ہو, پھر بچے کیوں پیدا کر رہی ہو؟ سوال میرا ان لبرل خواتین سے یہ ہے کہ بچے بھی ہو رہے ہیں آپ کے, بچے کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر آپ کو تو آپ کی مرضی چاہیے نا, تو پھر آپ بچے پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ آزادی چاہیے. آپ میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں. تو پھر بچے کیوں نہیں پال رہی؟ پیدا کر سکتی ہیں, پال نہیں سکتی. کیوں نہیں پال سکتی؟ مطلب وجہ کیا ہے؟ سوال کا جواب دیں. کسی لبرل خاتون کو میرے ساتھ بٹھاتی ہیں آپ آج, تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید بات کہیں سے کہیں جو ہے وہ پہنچتی. میرے بہت تلخ سوال ہیں جن کے بہت تلخ ہی جواب ہوں گے ان کے پاس, لیکن سامنے آ کے جو ہے وہ مجھے ٹرول تو کیا جاتا ہے, میرے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں. اس عورت کی شادی نہیں ہوئی تو شاید اس کو ایسا لگتا ہے, اس کو کوئی مرد لفٹ نہیں کراتا تو اس کو ایسا لگتا ہے. امریکہ میں بیٹھی خواتین میرے خلاف یہ بدتمیزیاں کر رہی ہوتی ہیں. بھائی مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے. میں الحمدللہ میں اللہ رسول کے راستے پہ چلنے والی بندی ہوں. میرا ایک ہی شوہر, میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری, اسی کے نام پہ مروں گی. یہ میری محبت ہے. میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, لیکن میں اس عورت کو جو پاکستان کی عورت ہے اس کو یہ ضرور سمجھاؤں گی کہ اگر میں نے ڈگنیٹی سے کام کیا, میں نے عزت سے کام کیا, تو پھر میں چاہوں گی کہ میری ہر بہن, ہر بیٹی, ہر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی عزت رکھتے ہوئے جو ہے وہ مقام حاصل کرے. میں نہیں چاہوں گی کہ میری عورت جو ہے وہ آج کی بیٹی جو ہے وہ باہر نکل کے جو ہے وہ اپنا تماشا بنوائے, وہ پارٹیوں میں جائے, وہ پل لے کر جو ہے وہ کبھی کسی کے جو ہے وہ کندھے پر پڑی ہو, کبھی اس کو جو ہے وہ ایک مردہ لاش سمجھ کر جو ہے وہ کسی کھڑکی سے دھکا دیا جا رہا ہو, کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہو. آپ نشے میں آپ کے ساتھ کیا ہو گیا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کون سے لبرلزم کی بات کرتی ہیں؟ وہ لبرلزم جو آپ کو سائیکو بنا رہی ہے. آپ سائیکوپیتھ ہیں. میں آپ کو لبرل نہیں مانتی. آپ مینٹلی ڈسٹرب خواتین ہیں, آپ ڈسٹرب فیملیز ہیں, آپ نے پورا پاکستان ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے. کون سی باتیں کرتے ہیں آپ کہ آزادی؟ کون سی آزادی چاہیے؟ جواب دیں کون سی آزادی چاہیے؟ دوستی یاریاں چاہیے جو آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ ہو گیا ہے. لڑکیوں کو بوائز کے ساتھ بہت دوستی, ان کے ساتھ گھومنا, راتوں کو لیٹ آنا, پھر گھر میں غصہ کرنا کہ بھائی اگر پیرنٹس پوچھ رہے ہیں, خبر لے رہے ہیں کدھر ہو, تو بچیاں غصہ کرتی ہیں. اور آپ کو پتہ کیسی کیسے نشے آ گئے ہیں, کیسی کیسی گولیاں آ گئی ہیں. ایسی گولی, ایسی چیز آپ کو پاؤڈر, ایسی کچھ چیزیں چھڑک کے دے دی جائیں, آپ کو آپ کے 2 دن 3 دن زندگی سے غائب ہو جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیسی کیسی کوئی ویڈیو بنا لے, کوئی حرکت کر لے, کوئی پکچر بنا لے, کوئی ایسے کام کر لے, کوئی کسی کے ساتھ کمرے میں بند کر کے چلا جائے, کچھ بھی کون پوچھنے والا؟ وہ جب اٹھے گی تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا. وہ تو اس کی زندگی کے 2 یا 3 دن غائب ہوں گے جس کی اس کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی. ایسے ایسے نشے آ گئے. تو بچیوں کو سیو کرنا آج کے دور میں ویری امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے ایک بات کر رہی تھی, ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو مرد ہے, ہر مرد میں نے تو دیکھا ہے کہ اپنی گھر کی جو عورت ہے اس کو پابند, اور جو باہر کی عورت ہے اس کو آزاد دیکھنا پسند کرتا ہے. وائی از دیٹ؟ جس دن آپ کے پاکستان کے 50% مرد جو ہے وہ غیرت مند ہو گئے نا, یہاں پہ عورتیں اپنا جسم بیچنا چھوڑ دیں گی. واہ,
آج عورت جسم بیچتی ہے تو مرد کے آگے بیچتی ہے نا, ہاں وہ اپنے آپ کو خود تو نہیں انٹرٹین کر رہی, نہیں. تو پھر مرد جو ہے وہ اتنا غیرت مند ہے تو پھر اس عورت کو کیوں خرید رہا ہے؟ آپ اپنے پیسے کا زوم دکھا رہے ہیں یا آپ اپنا کردار شو کر رہے ہیں؟ کردار صلاح الدین ایوبی کا تھا جس نے عورتوں کو قید کیا مگر ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, ان کو آزاد کر دیا. حکم یہ ہے اسلام میں کہ اگر جنگ ہو جائے تو عورتوں اور بچوں پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا, اور کسی قیدی بنائی ہوئی عورت کو جو کسی اور قبیلے سے ہو یا کسی اور کمیونٹی سے ہو اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا. ایک کال شامل کرتے ہیں سلطانہ کی. السلام علیکم. السلام علیکم باجی, آپ کا شو بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بس ٹاپک بڑے مشکل ہوتے ہیں, کیا ساتھ دینا چاہیں گے ہمارا اس ٹاپک پہ کہ عورت کی آزادی کے اوپر بات ہو رہی ہے, عورت کس حد تک آزاد ہے اور کس قسم کی آزادی چاہیے آج کی عورت کو, بتائیے گا ذرا. عورت کی آزادی, یہ آزادی تو آزادی کا کیا ہے, گھر میں رہے, اپنے بڑوں کی عزت کرے, جو بڑے کہیں وہ ان کا حکم ماننے, بس یہی ہوتا ہے عورت کے لیے. اور آپ کے شو میں جو بات ہو رہی ہے کوئی نیل کے موتیوں کی طرح ہے, بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں باجی. میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی. کاش ہر عورت ایسے آپ کی ہر بات کو سمجھے اور ہمارا معاشرہ نا ترقی کرے گا. عورت پہلے دستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے, یہ آپ ایسے دے رہی ہیں بھی جیسے بھی تربیت دے رہی ہیں آپ ہر بچی کو. دیکھیں میں خود بیٹی والی ہوں, ٹھیک ہے, میں ہمیشہ سے یہی بات کرتی ہوں, جو چیز میں اپنی بیٹی کے لیے دیکھوں گی, فرال کے لیے دیکھوں گی, اس کا فیوچر دیکھوں گی, میں ہر ماں کی اولاد بیٹیاں, جو سب کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, میں ان سب کی بیٹیوں کے لیے وہی دعا کروں گی, وہی ان کی تربیت کے لیے سوچوں گی اور ویسے ہی ان کو بنتا دیکھنا چاہوں گی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. نبی علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج بات کر رہے ہیں عورت کو جو آزادی چاہیے, یہ کون سی آزادی ہے اور کس حد تک کی آزادی ہے جس کی ڈیمانڈ کرتی ہیں, اور یہ عورت جو ہے نا مارچ کے لیے نکل جاتی ہیں جب ویمنس ڈے آتا ہے. ٹھیک ہے.